السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا اینڈ ویلکم ٹو دا ہسٹری اینڈ اسلام۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ 1915 میں جب آئنسٹائن نے 4 مقالے پیش کیے، فوٹو الیکٹرکس، براؤنین موشن، مادے اور توانائی کے درمیان تعلق اور خاص کر نظریہ افادیت، ان مقالوں نے فزکس اور فزکس والوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اگر آپ نے میٹرک میں فزکس پڑھی ہے تو E=mc² کی تھیوری تو ضرور پڑھی ہوگی۔ یہ آئنسٹائن ہی کی دریافت ہے۔ اس نظریے میں اتنا بڑا قانون قدرت بیان کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج کی جدید دنیا کی تشکیل ممکن ہوئی ہے۔ اس کے ان مقالوں کے بعد مختلف ملکوں میں پڑھانے کے لیے بلایا جایا تھا، تاہم 1914 میں وہ اس امید پڑھ کے اسے کائزر ولہیلم انسٹی ٹیوٹ یعنی فزکس کا ڈائریکٹر بنا دیا جائے گا، جرمنی واپس آ گیا۔ اس دوران اس نے اپنی تحقیقات جاری رکھی۔ اس کے غیر معمولی سائنسی خدمات کی وجہ سے 1921 میں اسے طبیعیات کا نوبل انعام بھی دیا گیا۔ 1933 میں جرمنی میں ہٹلر کی حکومت کے بعد جب یہودیوں پر سختیاں شروع ہو گئی تو آئنسٹائن جرمنی سے امریکہ شفٹ ہو گیا۔ امریکہ آنے کے بعد آئنسٹائن کو بہت آشیرواد ملا اور اسے وہاں کھل کر سائنسی تحقیقات پر کام کرنے کا موقع ملا۔ صرف 2 سال میں اسے امریکہ کی نیشنلٹی بھی دے دی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نیوی بیسڈ ویپن سسٹم میں کام کیا اور ہر لحاظ سے اس سے زیادہ خدمات امریکہ کو پیش کی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم ایک جانب امریکہ، برطانیہ اور کئی اتحادی تھے تو دوسری جانب صرف جاپان اور جرمنی تھے۔ اس کے باوجود جاپان اور جرمنی کا پلڑا بھاری تھا۔ ایسے میں آئنسٹائن اور ان کے ساتھی نے اس وقت کے صدر کو خط لکھا کہ یہ ہمیں کا خطرہ ہے کہ نازی جرمن ایٹم بم بنا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دشمنوں سے پہلے امریکہ ایٹم بم بنا لے۔ چنانچہ آئنسٹائن ہی تھا کہ اس کی تحریک اور تعاون سے امریکہ کے لیے ایٹم بم بنانا ممکن ہوا اور اسے 1945 میں جاپانی شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر پھینکا گیا۔ 1952 میں اسے اسرائیل کے صدر کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر یہ آفر ٹھکرا دی کہ نہ سیاست اس کا مزاج ہے اور نہ اس کو اس کا کوئی تجربہ۔ آئنسٹائن کی دلچسپی کا موضوع روشنی ہے اور وہ تمام عمر ان پر تحقیقات کرتا رہا، یہاں تک کہ 76 برس کی عمر میں 1955 کی 18 اپریل کو وسٹن سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کی موت کا سبب اس کے پیٹ کا ایک عارضہ بنا۔ اس ویڈیو میں اس بات کا ذکر کر چکی ہوں کہ بہت ذہین ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ اس کے لواحقین کی اجازت کے بغیر نکال لیا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اس کے دماغ کا سائنسی مطالعہ کر کے اس کے دماغ کے بارے میں یہ پتہ چلایا جا سکے کہ آخر اس کے دماغ میں باقی انسانوں کی نسبت مختلف کیا تھا۔ اس کا دماغ آج کل پرسٹن یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں محفوظ۔ 1999 میں کینیڈین سائنسدانوں نے اس پر تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ انسانی دماغ کے جس حصے کا تعلق 3D ویژوائزیشن اور میتھمیٹیکل تھاٹ سے ہوتا ہے، آئنسٹائن کا 15% زیادہ تھا۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آئنسٹائن عام انسان سے زیادہ ذہین تھا اور عام انسان کے دماغ سے بڑا دماغ رکھتا تھا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔